ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ غافل لوگ فجر کے وقت اٹھتے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ انہوں نے فیکٹری جانے والی بس کو پکڑنا ہوتا ہے، انہوں نے بھینسوں کا دودھ نکالنا ہوتا ہے، انہوں نے کھیت کی طرف نکلنا ہوتا ہے۔ یار صبح کے وقت اٹھے، رب تجھے پھر بھی یاد نہ آیا؟ اور پھر سارا دن دکان پہ فیکٹری میں محنت مزدوری، راتوں کو بھی اوور ٹائم لگاتا ہے۔ پوچھا جائے کہ میاں یہ محنت مزدوری کس لیے؟ تو یہی جواب ہوتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تو یہ اولاد کی محبت میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا بھول جاتا ہے اور سارا دن پھر مارا پھرتا ہے، کبھی اس کو سلوٹ کرتا ہے، کبھی اس کو سلام کرتا ہے۔ ادھر اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو گاہکوں کا ٹائم ہوا ہے، ابھی تو میں نے فیکٹری میں کام کرنا ہے، ابھی مشین چل رہی ہے، ابھی تو میں نے بھینسوں کا دودھ نکالنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ فیکٹری کا ٹائم صبح 5 بجے ہے اور یہ 4 بجے اٹھ کے سٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے۔ کاش کہ تو نے صبح کے وقت اللہ کے حضور سجدہ کر لیا ہوتا، تیرا سارا دن بڑا پیارا گزرتا۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجری ویلے وقت سویلے، نت آن کرن مزدوری ہو، مارن چنجاں کرن مشقت، پٹ پٹ سٹن انگوری ہو، ساری زندگی روندیا لانگی باہو کدی نہ پئی پوری ہو۔ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا رزق پورا کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہوں، اور یار تو اپنا رزق اس رازق کی دہلیز کو چھوڑ کے پورا کرنا چاہتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے ٹھیک ہے، میری چوکٹ کو چھوڑ کے تو اپنا رزق پورا کرنا چاہتا ہے تو جا سارا دن جا کے دھکے کھا، میں بھی دیکھتا ہوں تیرا رزق کیسے پورا ہوتا ہے۔ تو بے نمازی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی۔ آج تھوڑی سی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ جائے نا تو گھبرا کے کہتے ہیں مصطفی صاحب مریں گے تے کچھ چین آنا ہے۔ یار میں کہتا ہوں کہ اگر مر کے بھی سکھ نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کو قبر میں 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تیسری سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط فرما دیتا ہے جس کا نام ہے الشجاع الاقرع، گنجا سانپ۔ وہ قبر میں آتا ہے اور میت کو آ کے جھڑک کر اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہیں، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور ان کی لمبائی 1 دن کی مسافت، اور وہ بندے کو جھڑک کر اٹھائے گا، بجلی کی کڑک جیسی اس کی آواز ہوگی، اور وہ بندے سے کہے گا کہ مجھے رب کائنات نے تجھ پر عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے، مجھے حکم ہے کہ یہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو فجر سے لے کے ظہر تک مارا جائے۔ پھر یہ بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو ظہر سے لے کر عصر تک مارا جائے۔ پھر یہ بندہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو عصر سے لے کر مغرب تک مارا جائے۔ پھر یہ مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتا تھا، اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک مارا جائے۔ پھر یہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا تو مجھے حکم ہے اس کو عشاء سے لے کر صبح فجر تک مارا جائے۔ اور اس کی مار کی ضرب کتنی تیز ہوگی، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوگا، اور اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وہ بندے کو ایک بار مارے گا، بندہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے دنس جائے گا۔ پھر وہ نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، قیامت تک وہ یہی عمل کرتا رہے گا۔ یہ عذاب اور ذلت و رسوائی تو قبر میں ہونے والی ہے۔ پھر جب وہ قیامت کے دن ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ سیاہ چہرہ لیا قبر سے نکلے گا تو اس کے ماتھے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے۔ جس طرح دنیا میں یہ اللہ کے حقوق کو ضائع کیا کرتا تھا،
آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور پھر اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، معاملہ یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں اونٹ کے جیسے بڑے بڑے سانپ ہیں جن کی موٹائی اونٹ کی گردنوں کی مانند ہے اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے۔ پھر وہ بے نمازی کو ڈھنسیں گے تو ان کا زہر 70 سال تک ان کے جسم میں جوش مارتا رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کی کھال ہڈیوں سے الگ ہو جائے گی۔ یہی عذاب مسلسل ملتا رہے گا۔